السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسا کامن سا ایشو جس کے حوالے سے چاہے وہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً تمام عمر کے لوگ اس سے پریشان ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں بالوں کے گرنے کے حوالے سے۔ ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں کوئی ایسا تیل، آئل یا کوئی ایسا شیمپو ہمیں ریکمنڈ کریں کہ جس سے کہ لگانے کی ساتھ وجہ سے ہمارے جو بال ہیں وہ مضبوط ہو جائیں، وہ گرنا ختم ہو جائیں۔ یہ بالوں کا تیل یا شیمپو 100% اس کا علاج کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر مریض بہتر سے بہتر شیمپو، بہتر سے بہترین آئل اپنے سر کے لیے، مساج کے لیے یا بالوں کی گروتھ کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو فائدہ اس طرح سے نہیں ہو رہا ہوتا جس طرح سے ہونا چاہیے۔ کیا یہ تیل یا شیمپو غیر مؤثر ہیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایکچولی چیز یہ ہے کہ ہر مریض میں بال گرنے کی وجہ یا اس کے بال سفید ہونے کی وجہ مختلف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں پبلک اویئرنیس کے لیے، چونکہ ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، یہاں پہ میں بالوں کے گرنے کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کو اس کی تشخیص ضرور کرنے دیں، اس کا توجہ اس طرف دلائیں کہ میرے بال کیوں گر رہے ہیں، کہ ہر بندہ اگر آپ کی اس کی وجہ کو ٹھیک کر لیا جائے گا تو آپ کے بال گرنا آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے۔ دیکھیں، جیسے کہ وجوہات میں بتاتا ہوں کہ اگر ایک بندہ کسی ایسی یعنی آٹو امیون ڈیزیز جس میں کہ آپ کی قوت مدافعت کا نظام آپ کے خلاف چل پڑتا ہے تو اس سے بھی بال گرتے ہیں۔ اگر آپ کو تھائرائڈ کا پرابلم ہے اس کے ساتھ بھی بال گر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی میں دیکھیں جس میں کہ زنک اور جو ہمارا ہے آئرن کی کمی اور سیلینیم کی کمی کے ساتھ بھی بالوں کا گرنا زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو سٹریس ہے، یعنی آج کے دور میں ہمارے بچے بچیاں جو کالج، اسکول، یونیورسٹیز جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مدارس میں پڑھ رہی ہیں، ان کو ذہنی دباؤ بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی میں نے بات کی کہ اگر ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کو کھانا صحیح مل نہیں رہا، اچھا جو مل رہا ہے تو اس کی کوالٹی آف جو فوڈ ہے وہ اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جنک فوڈ زیادہ استعمال ہو رہا ہے، ایسے کاربز وہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے آئلز وہ یوز کر رہے ہیں کھانے میں جو کہ ان کے جو کیا کہنا چاہیے کہ اس کو جو فری ریڈیکلز ہیں اس کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ فری ریڈیکلز ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں، جلدی بیمار کرتی ہیں، ان کی اس کی جو ہیئر ہے اس کو کمزور کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم اگر اس کے حل کی طرف آتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کا آپ شکار ہیں تو آپ کو اپنی ڈائٹ میں وٹامن اے، ای، ڈی اور وٹامن بی کمپلیکس لازمی ایڈ کرنا چاہیے۔ آپ کو ایسی خوراکیں شامل کرنی چاہیے اپنی ڈائٹ میں جس میں کہ آپ کو زنک اور آئرن مل سکے۔ اب کون سی ایسی خوراکیں ہیں؟ دیکھیں، آپ جو بوائلڈ چنا ہے، چنا چاٹ ہے، وہ آپ استعمال کریں اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ دودھ بہترین ایک بیلنس ڈائٹ ہے، آپ دودھ بغیر ملائی کے چکناہٹ ہٹا کے اسے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اب اگر آتے ہیں نیچرل ریمیڈیز کی طرف ہم آتے ہیں تو آپ کے لیے اولیو آئل ہو گیا، یعنی کوئی بھی آئل آپ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے زیتون کا تیل، سرسوں کا تیل۔ اچھا، یہاں پہ تیل کے اگر حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ مساج کر رہے ہیں سر کا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی جو اسکالپ ہے اس کی جو ایک بلڈ فلو ہے اس کو بہتر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو خشک ہونے سے بچاتا ہے، جو کہ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم تیل لگا بھی رہے ہیں تو صرف اور صرف اوپر لگایا جاتا ہے۔ وہ جو ہماری پرانی یعنی کہ کلچر میں ایک چیز تھی کہ دادی یا والدہ سے لوگ سر کا مساج کرواتے تھے اور وہ تیل بہت زیادہ کیا جاتا تھا، وہ چیز اب نہیں رہ گئی، کلچر ہمارا چینج ہو رہا ہے، جبکہ یہ مساج ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ تیل لگاتے ہیں تو اپنی جو بالوں کی جڑ ہے یعنی اسکالپ ہے اس پہ اس کو ہلکے ہلکے سے مساج کریں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ اس تیل کو یا جب آپ شیمپو بھی کرتے ہیں تو شیمپو بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے، لیکن جب آپ اسے واش کرتے ہیں تو یہ اس بات کا خیال رہے کہ جو شیمپو کا خاص کر جو کیمیکل ہے، ڈٹرجنٹ ہے، وہ آپ کے بالوں کی جڑ میں نہ رہ جائے، کیونکہ وہ بالوں کی جو جڑ ہے، فولیکلز ہے، اس کو ڈیمیج کرتا ہے بتدریج۔ جب وہ ڈیمیج ہوتا ہے تو آپ کے بالوں کا گرنے کا سلسلہ تیز ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسا ہمارا اگر جو ماحولیاتی جو پانی ہے وہ اگر بہتر نہیں ہے تو وہ بھی ہمارے بالوں کے گرنے کی وجہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ جو آپ پانی ہے، جیسے کہ کچھ جگہوں پہ جیسے کہ ہمارے گلف کنٹریز ہیں وہاں پہ پانی جو استعمال ہوتا ہے تو اس سے اکثر بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پانی کی ایک قسم ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سٹریس ہے، ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو ذہنی دباؤ ہے، چاہے پڑھائی کا بوجھ ہے یا کوئی بھی ABC کے سوشل میڈیا زیادہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کمپیریزن زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک الگ سے سٹریس، ہم خود ساختہ ایک سٹریس میں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اگر اپنے ذہن پہ زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں، اپنی نیند پوری نہیں کر رہے تو آپ اپنی نیند کو پورا کریں، اور اس کے علاوہ مراقبے کی کچھ ورزشیں ہو گئیں، یوگا ہو گیا، ٹھیک ہے، ایکسرسائزز ہو گئی، برسک واکس ہو گئیں، کم از کم دن میں ہر انسان کو یہ چاہیے جو کہ بلوغت کو پہنچ چکا ہے
یا پہنچ چکی ہے کہ کم از کم دن میں 20 منٹ سے لے کے 50 منٹ کی واک روزانہ کرے، فزیکلی ایکٹیو رہے، آپ کی بلڈ سرکولیشن اچھی ہوگی، آپ بہتر فیل کریں گے، اس سے آپ کی یہ جو ہے معاملات بہتر ہوں گے۔ اچھا، آئرن کی کمی کے حوالے سے دیکھیں، کھجور ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جو مطلب جو جانوروں کی کلیجی ہے، گائیں کی، بیل کی ہو گئی، بکرے وغیرہ کی ہو گئی، تو یہ کلیجی آپ کی آئرن ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے بہت بہتر رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ایک جو مطلب سیب ہے، ٹھیک، سیب ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وٹامن سی آپ لے سکتے ہیں، اپنے مالٹا کینو وغیرہ آج کل بہت ہیں، چکوترا ہے یعنی گریپ فروٹ سے آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس قسم کی اگر آپ ڈائٹ اپنی ڈیلی روٹین میں آپ شامل کر لیتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کی بہت ساری تکالیف بہتر ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے بالوں کی گرنے کی وجہ ڈائٹری ڈیفیشنسی ہے یا مال نیوٹریشن ہے، لیکن اگر آپ کو مختلف اور وجوہات ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے کنسلٹ جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں ان سے ضرور اس حوالے سے رابطہ کریں، ٹھیک ہے۔ ہومیوپیتھی میں ان تمام تکالیف کے لیے نیوٹریشن ڈیفیشنسی ہے یا کسی قسم کی بھی جو تکالیف ہیں اس کا بہتر سے بہترین حل موجود ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔